اب آپ کے سامنے بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا ثناء اللہ علوی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ میں وہ پیچھے والے بھائی نے آواز سنی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تذکرہ تو امام حسین کا سننے آئے ہیں، اور خاموشی سے یہ تذکرہ نہ سنا جاتا ہے نہ سنایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، جنہوں نے اپنا خون جگر اس امت کے لیے دیا ہے، وہ امت ان کے لیے خاموش رہی، اچھا نہیں لگتا۔ کسی قسم کا کوئی پیسہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے ساتھ چلنا ہے کہ پتہ چلے کہ واقعتاً آپ سننے آئے ہیں۔ چلیں گے ساتھ؟ اس طرف سے آواز نہیں آ رہی۔ میرے مولوی بھائی بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں بس آگے پورا دن اللہ اللہ کر کے بس ہوئی پڑی ہے۔ تو اچھا کوئی جملہ لگے گا، جب بڑوں کی پاکیزہ لوگوں کی شان بیان ہوگی تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ایسے ہی کہنا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ تقریر کے درمیان مجھے تنگ نہیں کرنا ہے، کیونکہ تقریر جاگتے ہوئے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، قبرستان والوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہے، میری درخواست ہے، خاص طور پہ یہ جتنے نوجوان، جتنے بھی نوجوان دوست ہیں، آپ کی آواز آنی چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ 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 لا شریک لہ ولا نظیر لہ لا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ لا مثال لہ ولا مثل لہ ولا ند لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف کی تلاوت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول نانا بابا علی جسے محبت ہے وہی بولے گا، باقی نہیں بولے گا. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے. رسول نانا بابا علی او کملیا اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے. حسین دی اماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے. یزید کی فوج کا ہر جوان شرمندہ ہے. یزید کی فوج کا ہر جوان شرمندہ ہے. ہم نے تو کاٹ ڈالا تھا حسین آج بھی زندہ ہے. میرے نہایت واجب الاحترام محترم المقام جناب حضرت قاری جنید معاویہ صاحب، مزید سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، زعماء اعظام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے بزرگ احباب اور اس علاقے کے نوجوانوں، دوستوں، عزیزوں،
اور سب سے بڑھ کر حضور کے گھرانے سے نسبت رکھنے والے سچے مسلمانوں، آج جس طریقے سے آپ نے اشتہار پہ دیکھا، اس مبارک کانفرنس کا جو عنوان حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خوبصورت گھرانے کی ایک کلی جسے دنیا حسین کے نام سے جانتی ہے، ان کے نام سے معنون ہے، میں انہی کے متعلق چند گزارشات عرض کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا، لیکن جتنی باتیں عرض کروں گا آپ کا ساتھ ضرور چاہوں گا تاکہ پتہ چلے آپ بھی میرے ساتھ ہیں۔ جو جو حسین کو مانتا ہے وہ بولتا رہے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، میں نے ایک قرآن پاک کی آیت کا انتخاب کیا جس میں میرے رب نے ایک کھلی بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، ایمان والو، اپنی زندگی کو سچائی کے ساتھ رکھنا، تمہاری زندگی میں سچ ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں چاہتا۔ میں آج آپ کو یہ سمجھانے آیا ہوں کہ اس سچائی کا پہرا دینے کے لیے اللہ نے کس کو چنا ہے، اس سچائی پر پہرا دینے کے لیے کنبے ذبح کروائے حضور کے خاندان نے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، کٹ گئے، اپنے بچوں کو ذبح کروایا، لیکن جھوٹ کے ساتھی نہیں بنے۔ میں انتہائی مختصر کروں گا بات کو۔ آج ہم شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت، ان کا موقع شہادت، وہاں کے واقعات شہادت کو دیکھتے ہیں، ان شہادت کے مناظر کو دیکھ کے انسان مضبوط ترین دل دہل جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا پھول جیسا انسان اتنا خوبصورت کنبہ ذبح کروا رہا ہے؟ آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں اس بنیاد کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور اپنا موضوع وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا خوش قسمت ہیں علی کے لاڈلے، فاطمہ کے لخت جگر کہ جس وقت پیدا ہو رہے ہیں، ابھی پیدا ہوئے تو آنکھ کھولی تو جنت کی سردارہ کو دیکھ رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میرے خیال میں نہیں سمجھ آئی، آواز نہیں آئی آپ کو۔ جب حسین کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے اس دنیا کائنات کے اندر جس چہرے کو دیکھا، اس چہرے کی سچائی کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، تو سچا کیوں نہ ہوتا؟ سب سے پہلے دیدار کس کا ہو رہا ہے؟ جنت کی سردارہ کا۔ اس کے بعد جب دیدار ہوتا ہے ابا علی کا، کہ جس کو حضور نے فرمایا تھا علی ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ہر کوئی ایک آرزو کرے گا کاش حضور کے ساتھ جنت مل جاتی۔ تیری جنت میری جنت کے سامنے ہے۔ سب سے بڑی چیز، جنت میں بھی آپ کو میرا دیدار نصیب ہوگا۔ ان کا دیدار حسین کر رہے ہیں، جن کے دیدار کے لیے کہاں اویس کرنی، کہاں کئی ملکوں سفر کر کر کے ان کے چہرہ انور کا دیدار کرنے آئے تھے۔ جس علی کے چہرے کی ابن حجر نے لکھا کتنے اہل اللہ گزرے ہیں، کتنے اللہ والے گزرے ہیں کہ جس وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے وجاہت علی کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ ہر ایک صحابی کے لیے رضی اللہ ہے، لیکن علی کے لیے کرم اللہ وجہہ ہے کہ اے علی تیرا چہرہ روشن ہو جائے۔ تو سب سے پہلے حسین نے جس شخصیت، جس چہرہ انور کا دیدار کیا وہ علی کا چہرہ تھا۔ ابھی آگے چلتے ہیں۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں. امام ذہبی نے لکھا، فرمایا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر، یہ زبان کیسے جھوٹ بول سکتی تھی، یہ کیسے باطل کے سامنے کمپرومائز کر سکتی تھی، ہٹ سکتی تھی. اس زبان سے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جھوٹ کی طرف راغب ہو جائے. کیوں؟ سب سے پہلے حسین کے پیٹ کے اندر، معدے کے اندر جسم کا حصہ بننے جو چیز جا رہی ہے وہ کائنات کی سب سے پاکیزہ چیز رسول اللہ کا لعاب ہے. محمد مصطفیٰ سب سے پہلے لعاب نہیں دیا، ہاتھ کے ساتھ لگا، نہیں، اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں داخل کی اور ان کو چسوا ڈالی کہ دنیا جب تذکرہ کرے گی مصطفیٰ کا تو وہ تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا تذکرہ نہ کر دے جس نے اس کا لعاب چوسا ہے. تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین. کوئی بات نہیں، اب جہاں بیٹھے تھوڑا تھوڑا آگے ہو گئے، تھوڑا تھوڑا جزاک اللہ. جتنا آگے بڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا. اللہ خوش رکھے آپ کو. پیچھے ساتھی آ رہے ہیں، ان کے لیے ذرا مشکل ہو رہی ہے، یہ سنت عمل بھی ہے اور تھوڑا آپ کو ریلیکس بھی ہو جائے گا. آج اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. تو میرا عنوان وہی ہے، سچائی کی بات میرے رب نے قرآن میں کی ہے اور مجھے آپ کو ساری انسانیت کو سچائی کا درس دیا ہے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سچائی کا درس ہمیں دیا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے، حضور کی زبان کے ذریعے سے. نہیں نہیں نہیں، آج مسلمان سچائی سے دور چلا گیا. یہ صرف زبان کے ذریعے سے نہیں، حدیث کے فرمان کے ذریعے سے نہیں، حسین کے خون کے ذریعے سے دیا گیا ہے. ہاں، اگر آپ تاریخ پڑھیں، حسین نے سچائی کو جان دی ہے. اگر مل جاتے، جھوٹ کو اختیار کر لیتے، جھوٹ کے ساتھی بن جاتے، اپنی جان بھی بچتی تھی، اولاد کی جان بھی بچتی تھی، گھرانہ بھی بچتا تھا، سب کچھ قربان کر دیا. لیکن بتایا، اے میرے نانا کی امت، یاد رکھنا، میں ذبح ہو جاؤں گا، میں کٹ جاؤں گا، میں اپنا سب کچھ فنا کر دوں گا، لیکن نانا کی سچائی پہ حرف نہیں آنے دوں گا. ایسا نہ ہو کہ چند مرلے کی وجہ سے، چند روپے کی وجہ سے تو جھوٹ کا ساتھی بن جائے. میں تو اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میری پارٹی کا بندہ جو بھی کہہ دے، نہیں نہیں نہیں، یہ حسینیت نہیں ہے. یا تو نام نہ لے یا پھر کام وہی کر. حسین کے جھنڈے تلے آنا، حسین کے جھنڈے تلے آنا، یہ تو نصیب کی بات ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا، اللہ کا حبدار حسین ابن علی ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ کا حبدار حسین ابن علی ہے. قرآن کا پہرے دار حسین ابن علی ہے. پہرہ دار حسین کا سر مبارک الگ ہے، وطن مبارک الگ ہے، لیکن ابھی بھی پہرے داری ہو رہی ہے. نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھ کے بتایا کہ قرآن کی پہرے داری ایسے ہوتی ہے. اللہ کا حبدار، تیرا حسین، تیرا حسین میرا حسین. بس یہ بولتے رہے آپ، یہ کافی ہے، بات سمجھنے دیں. اللہ کا حبدار حسین ابن علی ہے. اللہ کا حبدار. ساری دنیا چاہتی ہے میں اللہ کا حبدار بن جاؤں، ساری دنیا بتاتی ہے کہ اللہ کا حبدار تو حسین ابن علی ہے. اللہ کا حبدار حسین ابن علی ہے. قرآن کا پہرے دار حسین ابن علی ہے. پشت رسول پہ سوار حسین ابن علی ہے. پشت رسول پہ سوار حسین ابن علی ہے. رسول اللہ کا راج دلارا حسین ابن علی ہے. تقدس کا روشن ستارہ حسین ابن علی ہے. عشق کی ابتدا حسین ابن علی ہے. قربانیوں کی انتہا حسین ابن علی ہے.
قربانیوں کا تذکرہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن قربانی دینا بڑا مشکل ہے۔ قربانیوں کی انتہا حسین ابن علی ہے، جس وجہ سے میں نے یہ نظم شروع کی، یہ اشعار آپ کے سامنے شروع کی، وہ یہ اشعار ہیں۔ اور اگر آپ یہ نہ سمجھ سکے میرے اشعار، ان کو آپ اپنے پلے نہ مان سمجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ شاعر کہتا ہے، کہا کہ فاطمہ کا دلارا، فاطمہ کا دلارا، کون فاطمہ؟ جسے رسول کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے۔ کون فاطمہ؟ جب تشریف لاتی تو آقا علیہ السلام ان کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ کون فاطمہ؟ فرمایا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا، میری بیٹی فاطمہ کو جس نے تکلیف دی، اس نے فاطمہ کو نہیں دی، مجھ محمد الرسول اللہ کو دی ہے۔ کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ جس فاطمہ نے رات کھڑے ہو کر عشاء کے بعد سے قرآن شروع کیا، فجر بلال کی آذان ہو جاتی، اس کا قرآن نہیں ختم ہوتا تھا۔ اس فاطمہ کی میری مائیں بہنیں بیٹیاں آج نام تو ان کا لیتی ہیں، بننا نہیں چاہتی۔ وہاں جاؤ تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح، حسین یوں ہی پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں، حسین کی پیدائش کے پیچھے دودھ کا اثر ہے، فاطمہ کا دودھ ہے، جس نے کبھی پاک تو ویسے ہی تھے، قرآن نے ویسے انہیں پاک کر دیا، ان کے لیے تو تصور بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی باوضو دودھ پلایا۔ خود فرماتی ہے باوضو، ابو داؤد شریف اٹھائے، اماں جان فرماتی ہے کبھی بھی بغیر وضو کے میں نے حسین کو دودھ نہیں پلایا۔ اللہ ان فاطمہ کی بات کی، فرمایا کہ اس فاطمہ کا جسے اللہ نے جنت کا عورتوں کی سربراہ بنایا، فرمایا کہ فاطمہ کا راج دلارا حسین ابن علی ہے۔ آخری بات جس سے میں نے یہ شعر شروع کیا، یزیدیو بتاؤ جاؤ گے کہاں؟ ہائے ہائے، کاش تم آخر میں اس بات کو سمجھنا، یزیدیو بتاؤ تم جاؤ گے کہاں؟ جنت کا تو سردار حسین ابن علی ہے۔ نہیں سمجھے؟ یزیدیو بتاؤ تو صحیح کہاں جاؤ گے؟ جنت کا سردار تو حسین ابن علی ہے۔ آج ہمیں فخر ہے خدا کی قسم کہ ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے جن کے ساتھ سچائی کی نسبت ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی یہ شخص کہے میں سچا ہوں لیکن ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہتا، رب محمد کی قسم وہ الٹا لٹک جائے، وہ اپنا سچ ثابت نہیں کر سکتا۔ میں تو کہتا ہوں سچ تو دور کی بات، نسب ثابت نہیں کر سکتا۔ پاکوں کے بارے میں بات کرنا پاک آدمی کا کام نہیں ہے، نہیں ہے، یہ یقین جان لو۔ تو پہلی بات، یہ سچائی کہاں سے آئی؟ یہ وہ حضور کے لعاب ہیں جو آج کربل میں حسین کو مضبوط کیے کھڑے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں آپ علیہ السلام، فرمایا کہ علی بیٹوں کا نام رکھا، آئے ہائے قربان جاؤ۔ آج میں اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتا ہوں، اپنے استاد اپنے شیخ کے پاس جاتا ہوں، حضرت میرا بیٹا ہوا کوئی نام رکھ دے۔ اگر کوئی کہے ان کا فلاں پیر صاحب نے نام رکھا تھا، جناب ان کا فلاں پیر صاحب نے نام رکھا تھا، قربان جاؤ میں حسین تیری عظمت پر، تیرے نام کی باری آئی۔ نام کون رکھ رہا ہے؟ مولا کائنات رکھ رہے ہیں سب سے پہلے۔ میں علی کوئی نام رکھا، یا رسول اللہ میں بڑا بہادر انسان ہوں، جنگجو ہوں، ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہوں کفار سے، میں تو جنگجو ہوں، میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے حرب، جنگجو لڑاکا۔ فرمایا نہیں، علی اس کا نام حرب نہیں ہے، اس میرے بیٹے کا نام حسین ہے۔ اور اگلی بات، اللہ اکبر، فرمایا کہ اس بیٹے کا نام حسین ہے، اس کو میرے رب نے پسند کیا ہے۔ نام خود نہیں، نہ علی نے رکھا نہ رسول اللہ نے رکھا، نام تو میرے رب نے پسند کر دیا۔ جب نام کو میرا رب پسند کرے، شان کو کیوں نہیں کرے گا؟ ساری شانیں اسی دروازے پہ کیوں آتی ہیں واپس؟ ساری شانیں اسی دروازے پہ کیوں آتی ہیں کہ شان والا جو ان کا ساتھی ہے،
شان والا جو ان کا ساتھی ہے۔ تو دوسری بات میں نے عرض کی کہ جب نام رکھنے کی باری آئی تو وہ نام رکھا گیا جس کو میرے رب نے پسند کیا۔ اس کے بعد آگے چلیے، کھیلنے کی باری آ گئی۔ میں الحمدللہ دوست گئے ہوں گے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتے ہیں، گیٹ نمبر 4 سے آگے بہت بڑا باغ ہے، ساری عمارتوں کے درمیان بہت بڑا باغ ہے۔ یہ وہی باغ ہے جہاں حسنین کریمین کھیلا کرتے تھے۔ میں کئی دفعہ جا کے بڑی دیر بیٹھا رہتا تھا۔ یہ آج بھی موجود ہے، آج بھی وہاں کسی کو عمارت بنانے کی اجازت نہیں ہے، ویسے ہی کھجوریں لگی ہوئی ہیں، آج بھی انہی کی یاد میں آج بھی لگی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، کھیلنے کی باری آ گئی۔ محبوب کو کھیلنے کی ضرورت پیش آئی تھی، نہ ابا رہے، نہ اماں رہی، نہ دادا رہے، کوئی بھی نہیں رہا۔ میرے محبوب، آپ کو کھیلنے کی ضرورت ہے، کھلونے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے کھلونے اور ہوں گے، آپ کے کھلونے تو آسمان سے آئیں گے۔ آپ کے اشارے سے تو وہ آسمان کا چاند وہ کھلونا بن کے آئے گا۔ وہی نقش اللہ نے حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ قربان جاؤں، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، منبر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبے میں بات کرنا دور کی بات، علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کوئی کسی کو اشارہ نہیں کر سکتا، کوئی شرارت کر رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، اس کو نہیں کہہ سکتے، منع بھی نہیں کر سکتے کہ نہ بولو۔ حضور خود منبر پہ تشریف فرما، سامنے سے کھیلتے کھیلتے حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں۔ قربان جاؤں، کیا مناظر ہوں گے۔ تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑ دیا خطبہ۔ آج تجھے سمجھ نہیں آتی ان کی شان کی، ان کے تقدس کی۔ ارے جن کے لیے خطبہ چھوڑ دیں رسول اللہ، اس کو حسین کہا جاتا ہے۔ اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو معلوم ہوا جسے منبر رسول ملتا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں، دل سے کرتا ہوں، ایمان سمجھ کے کرتا ہوں۔ جسے ملتا ہے، جسے خود رسول اللہ نے بٹھایا ہو، جسے ملا بعد میں ملا، جسے خود رسول اللہ نے بٹھا دیا اپنے ساتھ، اس کی عزت نہیں کرے گا، کہاں جائے گا؟ یا کوئی اور راستہ ڈھونڈ لے، یا اس سے پاکیزہ کوئی گھرانہ ہے تو وہ ڈھونڈ لے، نہیں ہے۔ اللہ نے بنایا جو نہیں ہے، وعدہ کیا اللہ نے، سورہ احزاب اٹھائے، اللہ نے وعدہ کیا کہ میرے محبوب آپ کے گھرانے کو ہم نے بالکل پاک کر دیا ہے۔ اس کی تفسیر میں جائے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بہت سی روایات لے کے آئے، فرمایا کہ یہ مقصد پاک کرنا ظاہری نہیں، آپ کی گھرانے کو، آپ کی ازواج مطہرات کے ظاہر کو بھی پاک کیا، آپ کے باطن کو بھی پاک کیا۔ جب اللہ پاک کر دے، نسبت مصطفیٰ مل جائے، پھر کوئی ظالم بات کرے۔ کچھ لوگوں نے کوئی بات کی ہے، میں اس کا سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھیں، ایمان بچانا ہے تو حسین کے گھرانے کے ساتھ ہے۔ اگر یہ گھرانہ چھوڑو گے ایمان نہیں مل سکتا، خدا کی قسم نہیں مل سکتا، کبھی نہیں مل سکتا۔ یہ پکی اور لکھی ہوئی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام مدینہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہ ہیں، سردار ہیں۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ بچوں کو اٹھانا، آج بھی ہمارے دیہاتوں میں کوئی بڑا آدمی اپنے بچے کو اٹھا کے دارے پہ نہیں لا سکتا، آج بھی موجود ہے دیہاتوں میں۔ حضور علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، حسن کو یہاں بٹھایا ہوتا تھا، حسین کو یہاں بٹھایا ہوتا تھا۔ نہیں پرواہ کی لوگوں کی کیا کہیں گے، نہیں میرے بیٹے خوش ہونے چاہیے، کسی کی پرواہ نہیں کی، بیٹوں کو خوش کیا، یہاں بٹھا کے لا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ سردار ہیں، پوری قوم کے سربراہ، اور آپ نے بیٹوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی محبت ہے، اور یاد رکھو یہ وہ محبت ہے جو میرے رب نے مجھے دی ہے، یہ وہ محبت ہے جو میرے رب نے مجھے دی ہے۔ تو حسین شہید کربلا کی عزت تو وہاں سے آئی ہے۔ کاش ان نقطوں کو آپ سمجھیں، اس گہرائی کو سمجھیں تو کتنا مقدس تھا
پشت رسول پہ سوار حسین ابن علی ہے، تو اس کا مطلب کہ آج کسی کو بڑے سے بڑے شخص کی کاندھا اور پشت مل سکتی ہے، قربان جاؤں میں اس شخصیت پر، اس ذات پر جس کو سواری کرنے کے لیے بھی پشت رسول اللہ کی ملتی ہے۔ ترمذی شریف اٹھائیں، شمائل ترمذی ہے، حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، حضور کی نماز ہو اور اس کے اندر آپ کا خشوع ہو، اللہ اکبر، آپ نماز ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کھیلتے کھیلتے تشریف لائے، آ کر آپ کے اوپر سوار ہو گئے، ایک صحابی ساتھ بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام نے سجدہ مبارک لمبا کیا، جب سجدہ مبارک لمبا ہوا تو صحابی نے پکڑنے کی کوشش کی، آپ نماز میں ہیں، آپ نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا، پیچھے کر دیا، نہ اس کو نہیں، میں نماز کو تاخیر کر سکتا ہوں، لمبا کر سکتا ہوں، اس کو نہیں چھیڑنا، اس کو کھیلنے دو، میرے رب نے اس کا کھلونا، اس کے لیے کھیلنے کی جگہ یہی بنائی ہے، جب رب نے متعین کر دیا کہ یہ رسول کے نواسے ہیں، کیوں آج یہ پشت رسول پہ کھیلنے والا کل امت کو ایک درس دینے جائے گا، اپنا کنبہ ذبح کروانے جائے گا، اپنا خاندان لے کے جائے گا، اپنے بچے لے کے جائے گا، اپنا خون جگر پیش کرے گا، اور تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ رسول اللہ نے ان کے کیسے ارمانوں کو پورا کیا، کہیں کسی کے ارمان باقی نہ رہ جائے، حضور نماز کو لمبا کر دے حسین کے ارمان پورے کرنے کے لیے۔ یہ کس کو ملی شان؟ یہ شان حسین ہے، یہ حضور علیہ السلام کے پیارے پھول ہیں، فرمایا میرے ہستوں حسین جنت کے پھول ہیں، ارے پھول عام پھول نہیں، جنت کے پھول، قربان جاؤں میں آپ علیہ السلام کی اس نسبت پر، فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں۔ اور آج کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا جب تک ان سے نسبت نہ ہو جائے۔ فرمایا نا آپ علیہ السلام، میری خاندان، میرے اہل بیت یہ کشتی نوح ہے، بھنور آئیں گے، حالات آئیں گے، بڑی اہم بات سمجھانے لگا ہوں، فرمایا کہ یاد رکھنا ایک حالات، واقعات، دنیا کے مناظر آئیں گے، وہاں جب پھنس جاؤ گے تو بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہوگا، اور وہ کشتی نوح میں جو جو شامل ہو گیا تھا وہ بچ گیا تھا، جو باہر رہا بے شک بیٹا ہی تھا وہ غرق ہو گیا، تو اس کے لیے انتخاب کشتی نوح کو کیا، فرمایا کہ یاد رکھنا میرا گھرانہ کشتی نوح کی مثل ہے۔ بات سمجھانے لگا ہوں، آخر کیا وجہ ہے؟ بات تو ہم تو خشکی پہ رہتے ہیں، لیکن بات پانی کی جا رہی ہے، بڑی اہم بات ہے، ہم خشکی پہ رہتے ہیں، قوم خشکی پہ رہتی ہے، حضور بات پانی کی کر رہے ہیں۔ آپ ذرا تحقیق کریں، دنیا کا اس وقت عالمی بزنس 70% کاروبار پانی پر ہوتا ہے، دنیا کے کاروبار، تجارت، جتنا بھی 70% کاروبار پانی پہ ہوتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ ایک وقت آئے گا، بھنور آئیں گے، حالات آئیں گے، لوگوں کی باتیں آئیں گی، اور دوسری طرف ایک اور بات، دو حدیث مبارکہ، فرمایا کہ میرا خاندان کشتی نوح ہے، اور میرے صحابہ آسمان شریعت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ بات سمجھنا، ان دونوں باتوں کو ملانا، فرمایا کہ وہ چاند کے گرد گھومنے والے ستارے جن سے لوگ منزلیں تلاش کرتے ہیں، فرمایا کہ کشتی نوح مل جائے، اب سفر کرنے کے لیے میری گھرانے کی محبت کو لے کر صحابہ سے پوچھ کے چلنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کیا خوبصورت بند کیا دین کہ شریعت پہ چلنا چاہتے ہو، میرے دین میں رہنا چاہتے ہو، میرے گھرانے کی محبت کو لے لینا، اور پھر صحابہ کے راستے کو اختیار کرنا، پھر کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میرے صحابہ، میرا گھرانہ، بس یہی راستہ ہے۔ بڑا آسان سا دین دے کے چلے گے رسول اللہ۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، یہی باتوں میں سے بات،
ذی الحج کا مہینہ ابھی گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ غدیر خم کے اندر، اللہ اکبر، ایک پوری تاریخ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، کچھ لوگوں کے معاملات ہوئے سفر میں، وہ سارے آپ علیہ السلام تک شکایت پہنچی ہے کہ لوگوں نے علی کو تکلیف دی ہے۔ یہ حسین کے بابا کی بات آ گئی ہے، یہ حسین کے بابا کی بات ہونے لگی ہے، ان کو تکلیف دی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے کوئی فضیلت ارشاد نہیں فرمائی، منع نہیں کیا، کوئی بات نہیں فرمائی۔ توجہ رکھنا، بڑی اہم بات ہے۔ جب علی کی باری آئی، حسین کے ابا کی باری آئی، فاطمہ کے تاجدار کی باری آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی شکایات، اس کا رد عمل ظاہر کرنے کے لیے حضور نے علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا، فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ لوگوں، جو اس سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی کی وجہ سے خبردار، مجھ سے محبت کرنے کے لیے کہاں سے چلے ہو، سفر کرتے ہو، حج کے لیے نکلے ہو، تمہاری محبت قبول نہیں ہے جب تک تمہارے دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ اور ایک اور موقع پر بخاری شریف کی روایت، ایک اور موقع پر حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، دایاں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں، بایاں ہاتھ عمر کے ہاتھ میں۔ خدارا سمجھنا اور مجھے بتانا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، بول کے بتانا ضرور کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ دایاں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں، بایاں ہاتھ عمر کے ہاتھ میں، یوں تشریف لا رہے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، غالباً ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آج آپ کس طریقے سے تشریف لائے؟ فرمایا کہ لا، میں صرف یہاں نہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کی عدالت میں حاضر ہو رہا ہوں گا، لوگ بھی آ رہے ہوں گے، ہر ایک اپنے انداز سے، اپنے طریق سے، اپنے اسٹائل میں ہوگا، میں جب اللہ کے حضور پیش ہوں گا میں اس طریقے سے آؤں گا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ تو میں کس طریقے سے آؤں گا؟ صحابہ بھی ہمارے، گھرانہ بھی، یارانہ بھی ہمارا، گھرانہ بھی ہمارا، بات تو مکمل ہو گئی ہے۔ گھرانے کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، یارانے کو بھی نہیں چھوڑا سکتا، کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آخر کیوں پکڑا؟ یہاں لکھا ابن کثیر نے، آخر کیوں پکڑا؟ حضور نے ہاتھ، وہی بات جہاں حضرت علی کا ہاتھ پکڑا تھا، یوں بھی فرما سکتے تھے، نہیں، ہاتھ پکڑ کے بتایا کہ لوگوں، ایک عادت ہے، دنیا کی ریت ہے، دنیا کے رواج ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی شخص آتا ہے، اس کے ہاں اگر اس کے کوئی لوگ ہیں، اس کے جانور تک ہی کیوں نہ ہوں، وہ اس شخص کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہے اس کا احترام کریں گے۔ ہر ایک، اس کے ملازم، اس کے نوکر، اس کے چاکر، جتنے بھی جانور ہیں، یہاں تک کہ کتا بھی دم ہلا کے بیٹھ جائے گا کہ میرے مالک کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے یہ بتایا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، مت بھونکنا ان پہ، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ہیں، علی بھی میرا ہے، ابو بکر بھی میرا ہے، عمر بھی میرا ہے، یہی تو وجہ میں نے اپنے ساتھ سلایا ہے۔ ہم وہاں حاضر نہیں ہو سکتے، ہمارے لیے راستے بند ہیں، ہم ڈبل پیسے دینے کو تیار ہیں، لیکن راستے نہیں کھلتے، اور انہیں قدموں میں سلایا ہوا ہے، انہیں قدموں میں۔ اور آپ پڑھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ یاد رکھنا، مجھے وفات کے بعد حضور کے روضہ کے باہر رکھ دینا، حضور کے روضہ کے باہر رکھنا، مت دفن کرنا، حضور کی قبر اطہر کے ساتھ آپ کے روضہ انور میں مت دفن کرنا، ہاں اجازت طلب کرنا، اجازت طلب کرنا۔ لوگ کہتے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک،
अरे तुम्हारे रसूल नहीं सुनते होंगे, हमारे तो हर बात सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें तो जवाब भी देते हैं। हमारी दिल लगी जो उनसे है, जवाब उसी दिया जाता है जिससे दिल लगी हो, जिससे दिल लगी ना हो उसको जवाब नहीं। हमें पता है कि हमारी सुनते भी है, हमें जवाब भी देते हैं। तो फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, लोगों मुझे बाहर रख देना। उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर तशरीफ लाए और दरखास्त की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा जान आपके हुजरे अनवर में दफन होने की इजाजत तलब कर रहे हैं। दुनिया वालों एक बात और बात करता चलूं कि यहाँ एक और बात समझाई कि बड़ों के दरबार पे इजाजत से जाया जाता है, इजाजत के बगैर कोई नहीं जा सकता। मैं पैसे वाला, दौलत वाला, 7 बार मिंबरे असेंबली बनने वाले, कौमी असेंबली का रिकॉर्ड तोड़ने वाले, सबसे ज्यादा मिंबर असेंबली बनने वाला शख्स पैसे की बहुतात रोज़े रसूल पे नहीं जा सका। नसीब में नहीं था, पैसा तो था, नसीब इजाजत नहीं थी। अगर इजाजत होती तो चला जाता। तो याद रखना, बड़ों के दरबार में इजाजत के बगैर हाजिरी नहीं होती। ये भूल है किसी के, हम अपने जोर से कर लेंगे। तो क्या हुआ, फरमाया कि दरखास्त की कि अब्बा जान ने इजाजत तलब की है। रोज़े अनवर से आवाज आई, सारे सहाबा ने सुना, सारे सहाबा ने सुना, दोस्त को दोस्त से मिला दो, दोस्त को दोस्त से मिला दो। आखिर क्यों ना दोस्त कहा जाता? मक्का में जब सारे अपने कामों में थे, वो अपने जिस्म से हिफाजत कर रहा था। हिजरत में सारे अपने अपने जगह पे थे, वो आपको लेकर कांधों पे सवार करके कहां तक ले गया? गारे सौर जिन्होंने देखी है वो जानते हैं कितनी मुश्किल है। आज हम इस जवानी के अंदर चढ़ नहीं सकते, 2.5 घंटे लगते हैं। कुर्बान जाऊं मैं अबू बकर पर कि जिन्होंने अपने कांधे पे बिठाया, और 20 साल उम्र नहीं थी, 25 साल उम्र, 55 साल उम्र थी। 50 साल का बूढ़ा नबूवत के बोझ को अपने कांधे पे उठा के लेके जा रहा है। यहाँ एक बात अर्ज करता चलूं, लोगों एक बात याद रखना, जो हुजूर के कांधे पे सवार हो वो भी हमारी आंखों का तारा है। जिसकी कांधों पर हुजूर सवार हो जाए वो भी हमारी आंखों का तारा है। तो मैं अर्ज कर रहा था हुजूर के घराने की बात। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों फितने आएंगे, फसादात का जमाना आएगा, तुम्हारी बचने का रास्ता मेरा घराना होगा। बताओ कौन सी चीज है जो हुजूर के घराने से नहीं मिली? हुजूर के अहले बैत ने हमें नहीं बताई, कोई बात बताओ। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला आपके इल्म के मुताल्लिक हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला फरमाते, फरमाया उम्मत का, पूरी उम्मत का इल्म तकसीम किया जाए, पूरी उम्मत का इल्म तकसीम किया जाए। फरमाया 2/3 अम्मा जान के पास है, 1/3 बाकी उम्मत के पास है। और लिखा है, आप किताबें उठाएं, अबू दाऊद शरीफ बहुत सी रिवायत में, मिशकात उठाएं, हजरत उमर फारूक, आपके सबसे ज्यादा फैसले मशहूर है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, आपका अदल, आपका इंसाफ। आखिर इंसाफ क्यों था? आखिर ये इतनी कामयाबी क्यों थी? मैं एक नुक्ता समझाना चाह रहा हूं, काश उम्मत को समझ आ जाए। जिस दिन उम्मत को समझ आ जाए, सारे लोग अपने पैसे की खातिर लड़ाने वाले सब फेल हो जाएंगे। जब उम्मत को ये बात समझ आ जाएगी, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला की अदालत, मैं चैलेंज देता हूं, आपकी पूरी तारीख को उठाया जाए। आपने जब भी फैसला किया, आप जब फैसला करते तो आपके दाईं जानिब हजरत अली तशरीफ फरमा होते। हजरत उमर का कोई फैसला मुझे साबित करो कि जो आपने अली के मशवरे के बगैर किया हो। एक फैसला मिलता है जिसमें दोबारा हजरत अली ने टोक दिया, अमीरुल मोमिनीन ये तो ऐसे भी हो सकता है, तफसील में नहीं जा रहा। फिर फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, ए अली, अगर आज तू न होता तो उमर हलाक हो जाता, आज अली न होता तो उमर हलाक हो जाता। उमर तो ये कहे और मैं कुछ और कहूं। अली किसे कहा जाता है? अली किसे कहा जाता है? अली किसे कहा जाता है? कि उमर जैसा शख्स
جس سے کیسر و کسرا کے بادشاہ بھی کانپتے تھے، وہ بھی یہ کہتا تھا کہ تیرا مشورہ نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے۔ دنیا میں اگر حضرت علی سے ایک شخص نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، خارجی تھا ایک، اس ظالم نے کہا تھا، اس نے کہا کہ جب تک وہ تھے، ابو بکر و عمر تھے، بڑا امن تھا، آپ آئے تو انتشار آ گیا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، بڑی توجہ طلب۔ وہ کہنے لگا جب تک وہ تھے بڑا امن ہوتا تھا، آپ خلیفہ بنے انتشار ہی انتشار ہے۔ قربان جاؤں میں علم کے باب سے کہ جہاں سے حضور کا سارا علم آ رہا ہے امت تک۔ فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ ابو بکر جو فیصلہ کرتے تھے ان کے مشیر ہم تھے، اور جو فیصلہ ہم کرتے ہیں ہمارے مشیر تم ہو۔ بات مشیر پہ ہوتی ہے، مشورہ دے ان کو۔ ذرا سوچو تو صحیح، کس کس نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے؟ کس کس نے؟ آج مسلمان کی زندگی سے نماز نکل چکی ہے۔ اہل بیت تو ہے، اہل بیت کی دل میں محبت ہے، یہ کچھ بھی ہو جائے مسلمان کے دل میں رہتی ہے، جتنا مرضی گناہگار ہو جائے یہ محبت نہیں نکل سکتی اگر ایمان ہے۔ لیکن آج نماز کیوں نکلی؟ میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یہاں۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آذان کی آواز سنتے تھے، آذان کی آواز سنتے، آپ کے کان مبارک میں پڑتی، اس وقت مسئلہ ہی نہیں تھا فلاں کی صلاۃ والی اذان ہے، بغیر صلاۃ کے ہے، یا فلاں، یہ آج کے چکر ہیں ہمارے۔ بھئی سارے رخ تو ایک ہے نا، قرآن ان کے پاس ہی ہے، خدا ہے، رسول ہے، صحابہ ہے، اور حضور کا گھرانہ ہے، سب کے پاس ہے۔ مت کہو نماز، آج مسئلہ یہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کی فکر نہیں ہے، جو پڑھتا ہے وہاں کیوں پڑھتا ہے، یہ ٹینشن امت کو کھا گئی۔ نماز ادھر پڑھ رہا ہے، ادھر پڑھ رہا ہے، ارے جہاں بھی کر رہا ہے سجدہ تو کر رہا ہے نا یار، سجدہ تو کرنے دے، تو ان کو ڈھونڈ جو نہیں کرتے ان کو لے کے آ۔ آج فکر یہ پڑ گئی کہ سجدہ کیوں کیا جاتا ہے۔ تو آذان کی آواز آتی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا تھا۔ اٹھائیں آپ ان کی سیرت، المرتضیٰ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے لکھی، بہت معروف کتاب ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ فرمایا کہ آپ کا رنگ مبارک متغیر۔ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک موڑ پہ لے جانا چاہتا ہوں، کاش آپ سمجھ جائیں اس بات کو تو میرا آج آنا یہاں کارآمد ہو گیا۔ ایک شخص نے سوال کیا، امیر المؤمنین آخر کیا وجہ ہے آذان کی آواز آتی ہے، آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا ہے، آپ ہم سے کٹ جاتے ہیں، آپ ہم سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ گھر والوں کو چھوڑ سب کو چھوڑ دیتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اپنے دل کی تختی پہ لکھنا یہ جواب۔ اگر علی سے محبت ہے، اگر علی سے چاہت ہے، ان سے رشتہ ہے، تو یہ بات اپنے دل کی کھڑکی کے اوپر لکھ لینا جو جواب دیا تھا مولا کائنات نے۔ فرمایا ارے اللہ کے بندے ذرا سوچ تو صحیح، جب آذان ہوتی ہے علی سوچتا ہے، علی سوچتا ہے، جس کو حضور نے فرمایا تو جنتی ہے، جنتی نہیں، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، تو میری لخت جگر کا گھر والا ہے، تو جنت کے سرداروں کا باپ ہے، ساری خوشخبریاں ہیں، لیکن پھر بھی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ میں علی یہ سوچتا ہوں کہ اے علی، کس بڑے کی بنیادی نے، کس بڑے کے منادی نے تجھے آواز دی ہے، علی کس منہ سے اس کے دربار میں جائے گا؟ آج دو سجدے کر لوں، مجھ سے بڑا مولوی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا حاجی صاحب کوئی نہیں۔ علی کہہ رہے ہیں میں کانپتا اس لیے ہوں کہ اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے، میں کس منہ سے جا رہا ہے علی؟ ارے ہم کس منہ سے جاتے ہیں؟ کھاتے اس کا ہے، پیتے اس کا ہے، آواز آذان آ رہی ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا ہمارے بچپن میں، لڑکپن میں، کہ ٹیلی ویژن بند کر دیے جاتے تھے، آوازیں آ رہی ہوتی تھی، گانے کی بند ہو جاتی تھی۔ اب ہمارے جوانوں کو اس چیز کی بھی فرصت نہیں ہے، اس بات کی فرصت نہیں۔ اور معاف کرنا، بڑی سخت بات عرض کرنے لگا ہوں، جس شخص نے آذان کی توہین کی،
دنیا میں اس کو ایک سزا ملتی ہے، اور وہ یہ سزا ہے کہ اس شخص کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ خدا را اس بات کو سمجھیں۔ اور بہت سے ایک اسٹوڈنٹ کہنے لگے کالج میں، کہہ رہے سر میں تو ایسے کرتا ہوں، آواز بند کر دیتا ہوں، منظر وہی بے حیائی کے چل رہے ہیں۔ کیا ہے؟ تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اس کو جو دلوں میں رہتا ہے، اس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ نام آج ہم کسی اور کا لیتے ہیں۔ کون؟ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم ابو بکر و عمر کے ماننے والے ہیں، ہم حسنین کریمین کو، ہم تو ان کے جھنڈے تلے جانا چاہتے ہیں۔ ارے وہ تو سارا دن گھوڑے کی پشت پر ایک کھجور کھا کے اللہ کے دین کے لیے لڑا کرتے تھے۔ جب رات ہوتی تو بستر ان کے قریب نہیں آتا تھا، بستر سے ہٹ کر مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور آج تو سارا دن بےہودگیوں میں گزار کے، ساری رات بے حیائی میں گزار کے تو کہتا ہے میں ان کے جھنڈے تلے جانا چاہتا ہوں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ میں نہیں کہتا، کسی مولوی کی بات نہیں کرتا، میں اس شخص کی بات کرتا ہوں جس نے 127 صحابہ کی شاگردی اختیار کی۔ دنیا اس کو سلطان الاولیاء حسن بصری کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ سلطان الاولیاء، اولیاء کی بھی بادشاہ۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ لوگوں ایک بات یاد رکھنا، مت پوچھو کسی سے فلاں منافق ہے، فلاں کافر ہے، فلاں ایمان والا ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو خود دیکھ لینا۔ اللہ والوں کو پڑھو، بہت کچھ ملتا ہے۔ فرمایا آج وہ چھوڑو، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر کتنی گندگی ہے؟ ان کو منہ دکھانے کے قابل ہے؟ اگر اس کی ستاریت کی چادر نہ ہو، آج یہاں ہم بیٹھ سکتے، باپ کا سامنا کر سکتے، ماں کا سامنا کر سکتے ہیں، اولاد کا سامنا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے ہیں تو اس کی ستاریت ہے۔ وہ گندا فلاں ارے فلاں کو چھوڑ دے، تو کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے آپ کو پرکھنا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، فرمایا یاد رکھنا، مومن کی علامت بتاتا ہوں، مومن کسے کہتے ہیں، تم کب ایمان والے ہوگے؟ فرمایا مومن کی علامت ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگاتا ہے، پوری نماز، پورے فرائض، پورے حقوق، ماں باپ کے، سب کے، ہر ایک کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے۔ اس کے بعد گھمنڈ میں نہیں میں بڑا حاجی صاحب ہوں، میں بڑا مفتی صاحب ہوں، میں بڑا فلاں صاحب ہوں، نہیں، میرا رب کا فضل ہوگا تو بخشا جاؤں گا۔ میں آپ کو اللہ کا فضل سمجھانا چاہ رہا ہوں، لوگوں نے غلط سمجھا۔ یہ ہے فضل کا معنی، ساری نیکیاں کر کے اس کے بعد بھی اللہ کے فضل کے آغوش میں آنا چاہتا ہے، اس کا فضل ہوگا تو بخشا جاؤں گا، وگرنہ میری نیکیاں نہیں۔ فرمایا منافق کی علامت یاد رکھنا۔ سلطان الاولیاء حسن بصری فرماتے ہیں، فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے، کرے گا شیطانی کام، شیطان کو خوش کرے گا، نافرمانی خواہشات کو خوش کرے گا، اپنی من کی زندگی گزارے گا اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھے گا۔ مت کہنا کسی کو کون کیا ہے، اپنے من میں دیکھ لینا میں کس لائن میں کھڑا ہوں۔ سلطان الاولیاء، اللہ والوں نے میرے بارے میں مجھے کس صف میں کھڑا کیا ہے؟ اگر پہلی صف میں ہو شکر ادا کرنا، اگر دوسری صف میں ہو تو اللہ سے معافی مانگنا۔ کیوں؟ آج ہم تذکرہ سننے آئے، آج ہم تذکرہ سننے آئے، کس کا؟ علی کے بیٹے حسین کا۔ یہ ان کا درس ہے کہ سچائی کے ساتھ ہی بن کے رہنا۔ میں واپس آ گیا ہوں اپنی جگہ پہ جہاں سے چلا تھا، کہ سچائی کا ساتھی ہو، وہ حسینی ہے، وہی حسینیت ہے، یہی حضور کا، میرے نانا کا امتی کہلانے کا حقدار ہے۔ برادری کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، اپنی پارٹی کی وجہ سے جھوٹ کا ساتھ دے کر اس طرف جانا، یہ حسینیت کی صف سے نکل جانا ہے۔ بڑی بات سمجھانے لگا ہوں، یہی عنوان ہے میرا، یہ ان کی صف سے نکلنا ہے۔ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسہ رسول کی صف میں آنا چاہتے ہو سچائی کا ساتھ؟ آخر کیا وجہ تھی؟ آج میں اپنی جان دے سکتا ہوں، مال بھی قربان کر سکتا ہوں، سارے بہت سے لوگ بچوں والے بیٹھے ہیں، بچہ ذبح کرانا بہت مشکل ہے، بچے کی قربانی دینا بہت مشکل ہے۔ ارے پوچھو تو صحیح ذرا کہ کیا وجہ تھی؟ علی اصغر چھوٹا سا ہے، اپنے ہاتھوں میں کیوں ذبح کرواتے ہو؟
بچ سکتے ہو ایک بات کہہ دو، ڈکٹیٹرشپ ہے، فلاں ہے، میں اس کی مانتا ہوں، ایک بات کہنی تھی بس، سب کچھ بچ جاتا۔ لیکن حسین جھوٹ کا ساتھی ہو جاتا، حسین جھوٹ کا ساتھی ہو جاتا۔ اس نے اپنا کنبہ ذبح کرایا، اپنے بچے اپنے گھر والوں کو سامنے روتے دیکھا، اپنی خواتین کو، اپنا سر کٹوا دیا، لیکن جھوٹ کا ساتھی نہ بنا۔ بڑی خوبصورت بات ایک کسی بڑے عشق حسین میں ڈوب کے کہنے والے نے کہا تھا، اس نے کہا تھا علوی نے دل سے، بڑی پیاری بات کرنے لگا، علوی نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی، بھول گئے سارے بات، اگر ان کو جانتے ہو تو بولنا۔ علوی نے دل سے پوچھا، بات وہی ہوتی ہے جو دل بتاتا ہے۔ علوی نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ سارے زمانے انہیں کے ہیں، دھڑک دھڑک کے اس نے دھڑکنا بھی شروع کیا، کھل کے بولا کہ صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کی سب بے مثال ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب بے مثال ہے، مگر کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، حسین بس حسین ہے۔ آخری بات بڑی خوبصورت، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے تجھے کیا پتا حسین کیا ہے، مجھے کیا پتا حسین، مجھے کیا پتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں، یہ وہ شخصیت ہے کہ حضرت عمر سے لوگ بات نہیں کر سکتے تھے، روک تھا، جب بھی کرنا ہوتا حضرت ابو ہریرہ کو بھیجتے، ان کا احترام اتنا تھا، اتنا احترام، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا احترام دربار رسول میں بھی، صدیق میں بھی، فاروق میں بھی، سب کے دربار میں۔ اور یہ شخص عمرہ کرنے کے لیے حضرت امام حسین کا ساتھی بن کے جا رہا ہے، راستے میں پڑاؤ کیا جاتا ہے، مسلمانوں سنو حسین کسے کہا جاتا ہے، میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، پڑاؤ کیا، سونے لگے، سارے لوگ اپنے اپنے آرام کے لیے پہنچ گئے۔ ایک درخت تھا، اس کے سائے تلے بستر لگایا گیا، آپ تشریف فرما ہوئے، آرام کرنے کے لیے لیٹے، آپ کو نیند آ گئی، حسین شہید کربلا سو رہے ہیں، آپ کو نیند آئی، حضرت حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ اچانک آنکھ کھلتی ہے، اچانک آنکھ کھلی، دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مبارک چادر سے حضرت امام حسین کے پاؤں صاف کر رہے ہیں، اپنی مبارک چادر سے امام حسین کے پاؤں صاف کر رہے ہیں، ایک دم سمٹ کے بیٹھ گئے۔ حضرت کیا کر دیا؟ حضور میرے نانا آپ کا بہت احترام کیا کرتے تھے، میرے بابا آپ کا بہت احترام کیا کرتے تھے، آپ ایسا نہ کریں، کیوں گستاخی کروانا چاہتے ہیں؟ وہ جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، فرمایا سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والا، فرمایا کہ حسین یہ لوگ آپ کے مقام کو نہیں جانتے، جو مقام آپ کے نانا نے میرے سامنے پیش کیا، میں یہ سمجھتا ہوں اگر میرے اندر کچھ سکت ہوتی تو میں آپ کو آپ کی سواری پہ سوار نہ ہونے دیتا، اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے عمرے کے لیے لے کے جاتا۔ بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ حضرت عمر فاروق آپ کا دربار میٹنگ جاری ہے، آپ نے کوئی کام تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، میں بتانا چاہ رہا ہوں بڑے بڑے بات وہی ہوتی ہے جو بڑے کہتے ہیں، انہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو بلایا گیا، آپ تشریف لے آئے،
باہر حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے امیر المومنین کے بیٹے بھی کھڑے ہیں، تو جو باہر شخص کھڑا ہے پہرے پہ اس نے اندر نہ جانے دیا. انہوں نے دیکھا امیر المومنین کا بیٹا ہے، جب اس کو نہیں جانے دیا جا رہا تو حسین تو کہاں جائے گا؟ واپس چلے گئے. جب آپ واپس تشریف لے گئے، میٹنگ ختم ہوئی، آپ نے پوچھا حسین نہیں آیا رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا حضرت حسین تشریف نہیں لائے، امیر المومنین تشریف لائے تھے، وہ باہر آئے لیکن آپ میٹنگ میں مصروف تھے، واپس تشریف. فرمایا جلدی سے بلاؤ، ابھی انہیں بلاؤ. ایک جملہ بتانے لگا ہوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. حاضر ہوئے امیر المومنین، میں حاضر ہوا تھا. حسین میں نے درخواست کی تھی، میں نے آپ سے آپ کا دیدار کیوں بلایا جاتا، یہ بھی بات سنتے جائیں. حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کیوں بلاتے تھے؟ ترمذی شریف اٹھائیں شمائل، فرماتے ہیں حضرت صدیق جب مجھے حضور کی یاد آتی ہے، میں نے حضور کا دیدار کرنا ہوتا ہے، میں ان شہزادوں کو بلا لیتا ہوں. ان کے چہرے کی، ان کی پیشانی کو بوسہ دے کر مجھے ٹھنڈک مل جاتی ہے، وہی ٹھنڈک جو مجھے حضور سے ملا کرتی تھی، اس لیے بلایا کرتے تھے. یا رسول اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو بلایا تھا تشریف. میں آیا تھا، میں نے باہر دیکھا، ہائے ہائے، میں نے باہر دیکھا کہ باہر تو امیر المومنین کا بیٹا بھی کھڑا ہے، کوئی بہت اہم میٹنگ ہے کہ اندر نہیں جایا جا سکتا. قربان جاؤں میں حضرت عمر کے جواب پر، بڑوں کا بڑا جواب ہوتا ہے. فرمایا حسین کیا ہو گیا، آپ نے اپنے آپ کو میرے بیٹے کے ساتھ ملا دیا، آپ نے اپنے آپ کو میرے بیٹے کے ساتھ ملا دیا. فرمایا کہ حسین وہ عمر کا خون ہے، تو رسول اللہ کا خون ہے. وہ عمر کا خون ہے، تو رسول اللہ کا خون ہے. تیرا کوئی مقابل اس کے ساتھ نہیں. میرے دربار میں کوئی وقت، کوئی گھڑی، کوئی لحظہ آپ کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. میرے بھائیوں، آج ہم شہدائے کربلا کا نام لیتے ہیں، ان کی داستان پڑھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، لیکن ان جیسا بننا نہیں چاہتے، ان جیسا بننا نہیں چاہتے. میں اینڈ پہ آ رہا ہوں، بالکل آخری جملے میں آپ کو کربلا کے میدان میں لانا چاہ رہا ہوں. کربلا کے میدان بہت مشکل ہے، وہاں جانا بہت مشکل ہے، لیکن اس منظر کو تھوڑا سا سمجھو کہ تم بھی امت محمدی ہو، تم بھی اسی کے جھنڈے تلے جانا چاہتے ہو، لیکن جا کہاں رہے ہو؟ جانا لاہور ہے، ٹکٹ تم نے اسلام آباد کی کٹوائی ہے. تم جا پشاور کی طرف رہے، ایسے لاہور تمہاری منزل نہیں آئی. میدان کربلا ہے، سامنے شمر لائن ہے، ابن زیاد ہے، یزید کے فوجی ہے، مقابل سخت ہے. بات سننا، آج ایک دن پہلے کی بات، 9 محرم کی بات کرنے لگا. آپ نے ایک بات کی، اور یزیدیوں ایک رات دیتے ہو، ایک رات دیتے ہو، میں اپنے رب کو تو راضی کر لوں. سننا میری بات، اگر حسین سے پیار ہے تو سننا. ایک رات دیتے ہو، اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگی، اپنی اولاد کی بھیک نہیں مانگی، وقت مانگا اللہ کو راضی کرنے کا. میرے پاس وقت ہے آج اللہ کے لیے. حسین کا درس یہ ہے. پھر ساری رات خیموں سے کس چیز کی آواز آئی؟ ساری رات تاریخ اٹھاؤ، کسی کی بھی تاریخ اٹھاؤ، کہیں سے اٹھاؤ، پوچھو ساری رات کیا ہوتا رہا. ساری رات قرآن کی آواز تھی. آج میرے گھر میں قرآن تو ہے، لیکن اتنا دور ہے کہ اس میں جالے لگ چکے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، باتوں میں سے بات آ رہی ہے، معاف کرنا، اگر کسی کے گھر میں قرآن پاک ہے اور اس پر جالے بن گئے، وہ یاد رکھے کہ اس کے دل پہ جالے بنے، قرآن پہ جالے نہیں بنے. آج میں روتا ہوں
جناب پوری نہیں پڑتی، روزگار کا مسئلہ ہے فلاں. ارے قرآن کو کبھی تم نے جھاڑا ہے؟ کبھی پڑھا ہے قرآن پاک کو؟ اس کو تو کھول کے دیکھ لے. جس حسین کی بات کرتا ہے اس نے تو ساری رات، اس کی اماں کو پڑھنا ہے تو اس کو بھی پڑھ لے. جنت کی شہزادی، جنت کی سردارہ کو پڑھنا ہے اس کو بھی پڑھ لے. بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی عام نہیں ہے. آپ عشاء کی نماز ادا کرتی ہیں، حضرات حسنین کریمین کو سلاتی ہیں، 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھتی ہیں. نماز 2 نفل نیت باندھ کے کھڑی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے. نہیں سمجھ آپ نہیں بولیں گے، آپ سو گئے، مجھے یقین ہے. آپ کا زور لگتا نا آپ کو پتا چلتا نہیں. وہاں وہ کنبے ذبح کرا گئے، آج ان کا آپ نام نہیں لینا چاہتے. کتنے افسوس کی بات ہے. ذرا توجہ سے، ایک لگن سے پتا چلے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں. تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، سورہ فاتحہ ختم، سورہ بقرہ ختم، سورہ آل عمران، سورہ نساء، مائدہ ختم ہوتا جا رہا ہے قرآن. سردیوں کی رات ہے، گرمیوں کی نہیں. سردیوں، آج ہم تنگ پڑ جاتے ہیں 2-4 گھنٹے بعد. سردیوں کی رات ہے. حسین کی اماں کی بات کر رہا ہوں. ایسے نہیں حسین پیدا ہوتے. فجر کی اذان مسجد نبوی سے بلال کی صدا گونجتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اماں جان ابھی پہلی رکعت میں کھڑی ہے، اٹھائیں ذرا، پہلی رکعت میں کھڑی ہے، پہلی رکعت ہے اماں جان کی. سجدے میں چلی جاتی ہے، اللہ سے شکوہ کر رہی ہے. قربان جاؤ ان شکووں پہ. جن کو لگن ہوتی ہے وہ شکوے کرتے ہیں. اقبال بننا بہت مشکل ہے، اس کے لیے دل چاہیے. شکوہ کیا کیا؟ دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا. آج میں بھی مسلمان ہوں، میری بہن بھی مسلمان بننا چاہتی ہے. ذرا جنت کی شہزادی کی بات سننا. فرمایا کہ اے اللہ، تیری رات کون سی؟ سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کے 2 رکعت بھی پوری نہیں ہو سکتی. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ آج تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں پوری نہیں ہوتی. حسین نے اپنا جگر کا خون دے کر اس گلشن کی آبیاری کی ہے. خون جگر دے کر دین کا چراغ جلایا حسین نے. خون جگر دے کر کون سمجھے گا اس ذات کو، اس شخصیت کو؟ خون جگر دے کر دین کا چراغ جلایا ہے حسین نے. سر سجدے میں جا کر کٹایا ہے حسین نے. سر سجدے میں جا کر کٹایا ہے حسین نے. کون پڑھے گا ایسی نماز جہاں میں کہ سر سجدے میں رکھا نہ اٹھایا حسین نے؟ یہ نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا، یہ نہیں پڑھ سکتا کوئی نماز. سجدہ تو کیا، نہ سر اٹھایا حسین نے. یہی درخواست کرنے آیا ہوں، اسی سجدے کی اپیل کرنے آیا ہوں کہ خدا را یہ سجدہ واپس لے لو. یہ کربل سے ہمیں ملا ہے، حضور کے گھر سے ملا ہے. اس سجدے کو اپنے گھر لاؤ، قرآن کو لاؤ. حسین کے سجدے 2 ہی چیزیں ہیں اہم. ان کے حضور کے گھرانے کو ماننے کا بڑا اہم طریقہ، انہوں نے اپنے آخری وقت میں کیا درس دیا. اور سب سے قیمتی بات وہی ہوتی ہے جو آخری وقت کی ہوتی ہے. آخری نماز قضا نہیں ہونے دی، سر سجدے میں کٹوا دیا، کٹوا دیا. ساری رات قرآن پڑھ کے بتا دیا قرآن سے لگاؤ رکھو، سجدے کرتے رہو، حسینی بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر، ہر ایک کے روئے کے اندر حضور کے اہل بیت کی سچی محبت، اتباع، ان سے لگن دنیا میں کل قیامت کے دن ان کے قدموں میں کسی کونے میں جگہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.